السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ناول فینٹیسی۔ جان لے گا پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عزیزہ کی یادیں اس گھر میں اس قدر گہری تھیں کہ ان سے پیچھا چھوڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ آج جب 1.5 سال کے بعد اس نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی کیفیت میں ایک تلاطم اٹھا تھا۔ کتنے طوفان برپا تھے، آنسو خطرہ خطرہ اس کے دل سے برسے تھے، کتنی آنکھوں میں بہک وقت آنسو جھلملائے تھے۔ محبت کے امین یہ لوگ آج بھی ویسے ہی تھے۔ آج بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہی محبت تھی جو عزیزہ کے 1.5 سال پہلے کیے گئے فیصلے کی بھینٹ نہ چڑھی۔ گھر میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ ان لوگوں کے آنے پر نئے سرے سے خوشیاں منائی گئیں۔ عافیہ بیگم کو مہک کی ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ مہک عزیزہ کا سر کھا رہی تھی کہ اتنی لیٹ آئی ہو، اور یہ کہ اسے مہندی عزیزہ ہی لگائے گی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ درمیان کا ایک لمبا عرصہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہے ہیں۔ یہ رومانہ کہاں ہے؟ عافیہ کے پوچھنے پر نفیسہ سر جھکا گئی۔ میمونہ کو ہی بولنا پڑا، بھابھی وہ لوگ تو لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ کیا؟ لیکن کب؟ عافیہ چونکی۔ بس بھابھی، ویسے تو بہت اچھی ہیں، ہنسنے بولنے والی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ نعمان رومانہ کو لے کر وہیں شفٹ ہو گیا۔ آج ہی آئیں گے وہ لوگ، اور رومانہ کے گھر والے بھی۔ میمونہ چپ ہو گئی اور نفیسہ کے آنسو چپکے چپکے گرنے لگے۔ ارے بھابھی کیوں روتی ہیں؟ جب نعمان کو ہی احساس نہیں؟ اولاد جسے خوش ہو، والدین کیا کر سکتی ہے؟ چلیں آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر آج رومانہ کی جگہ عزیزہ، جس کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہ وہیں ہوتا ہے۔ عافیہ نے نفیسہ کی بات کاٹ دی۔ جب ہم تنہائی میں دعا مانگتے ہیں تو دراصل حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس ہے۔ وہ ہماری خاموشی کی زبان کو بھی سنتا ہے اور دل کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے۔ اور یہی آنسو دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ وہ بھی اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ دعا میں کیا مانگتی تھی۔ بس ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے آنسو اس کے رب کی بارگاہ میں اسے ریزہ ریزہ بکھیر دیتے، اور پھر دعا کے بعد اس کے دل میں اترتا سکون اس کی ذات کو پھر سے یکجا کر دیتا۔ جائے نماز طے کر کے جیسے ہی وہ پلٹی، اس شخص کی وہاں موجودگی نے اسے برتا حیرت میں ڈال دیا۔ آپ؟ سراپا سوال ہوئی۔ کچھ بات کرنا تھی تم سے۔ وہ سامنے آ گیا۔ جی۔ جائے نماز ساتھ بڑی کرسی پر رکھ دی۔ تم مجھے کیا سمجھتی تھی؟ اگر نعمان کی یہاں موجودگی حیران کن تھی تو یہ سوال اس سے زیادہ عجیب تھا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ آخر 1.5 سال ہماری منگنی رہی ہے، کوئی انسیت، کوئی لگاؤ بے حد سنجیدہ تھا۔ نہیں، ایک یہی احسان تو کیا ہے آپ نے مجھ پر کہ آپ کے رویے نے کبھی کوئی خوشگن خیال آنے ہی نہ دیا۔ اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ تو پھر یہ غصہ یا ناراضی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ کے خیال میں منگنی ٹوٹنے کا دکھ لیے بیٹھی ہوں؟ اسے شوق لگا۔ میرا دکھ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے بابا چلے گئے، میں، امی اور غیراز تنہا رہ گئے، ہم بکھر گئے، بچھڑ گئے، اپنوں سے، خونی رشتوں سے دور ہو گئے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ سے دور رہنے کے لیے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ میں مانتا ہوں عزیزہ، میرا انکار اس سب کا باعث بنا، لیکن کیا ہوتا اس وقت جب مجھ سے شادی کے بعد بھی تم خوش نہ رہتی؟ کیا گزرتی رحمان چاچا پہ؟ کیا گزرتی رحمان چاچا پر جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ میں مانتا ہوں میرا انکار بعد از وقت تھا، لیکن اس کے نتائج یہ ہوں گے یہ مجھے بھی نامعلوم تھا۔ اور جہاں رحمان چچا کی موت کا سوال ہے تو اس کا مجھے بھی اتنا ہی دکھ جتنا کہ تمہیں ہے۔ اور آج میں
اس لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ نعمان نے اس سے منگنی کرنے سے لے کر ٹوٹنے تک کی تمام وجوہات بتا دی۔ کچھ عرصہ تو میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بس دل کہتا تھا میں ٹھیک ہوں اور میں دل کی سنتی رہی، مگر آج امی اور خیراز کے چہرے پر پہلی چمک نے مجھے احساس دلایا کہ شاید میں خود غرض بن کر فیصلہ کر گئی، ان دونوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، مگر اس وقت اس کے لفظوں میں پہلے جیسی خفگی مفقود تھی۔ شاید اب وہ بھی تھک گئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس بحث کا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ فائدہ کیوں نہیں؟ ساری خوشیاں لوٹ آئیں گی، سب پھر سے ایک ہو جائیں گے اگر تم واپس آ جاؤ تو۔ رومانہ بھابی جانتی ہیں کیا؟ وہ رکی۔ ہاں، سب جانتی ہیں۔ اس کی تم فکر نہ کرو، بس واپسی کی تیاری کرو۔ دیکھو سب لوگ تمہارے آنے سے کتنا خوش ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کروں گی۔ وہ مسکرائی۔ رومانہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تمہیں؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ ہاں ہوگی، اگر آپ بھابی کی بلا وجہ فیور کریں گے تو بہن کو دکھ ضرور ہوگا۔ وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی۔ محبت دنیا کا جذبہ ہے جس کے لیے نہ تو قوت ارادی کی ضرورت ہے اور نہ ہی زور بازو کی، بس ایک لمحے میں دل کے گہرے سمندر میں گہرے لہروں کا طوفان معجزن ہوتا ہے۔ یہ طوفان ہماری کشتی کو یا تو کنارہ دے دیتا ہے یا ہمیشہ کے لیے اپنی گہرائیوں میں لے ڈوبتا ہے، مگر وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی، اپنی کشتی کا کنارہ چاہتی تھی۔ وہ احساس جو کبھی نعمان کے لیے محسوس نہ ہوا، وہ کشش جو ایک رشتے میں بننے کے بعد بھی نعمان کے لیے پیدا نہ ہوئی، وہ اس بے نام رشتے کے لیے جاگی تھی۔ عباد منصور، اس کے دل کا کاغذ پر ابھرنے والا پہلا نام۔ وہ ہنستا مسکراتا شوق شرارتی سا انسان کب اس کی سوچوں کا محور بنا وہ خود بھی نہ جان پائی، کب دل کے درازوں کو کھولتا وہ بنا کسی آہٹ کے براجمان ہو گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اسے سوچنا کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ اس وقت کوئی عزیزہ سے پوچھتا، جو آج یہ حقیقت تسلیم کر کے مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے بھی عباد سے محبت ہو گئی ہے۔ پچھلے 15 دن سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، ایک ہفتے سے وہ یہاں شادی میں مصروف تھی، اس سے پہلے بھی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا تھا۔ یہ دنیا واقعی گول ہے۔ آج سے 25 سال پہلے جن رشتوں ناتوں سے بھاگ کر وہ اپنی الگ دنیا بسا چکی تھی، وہ اب پھر سے اس کے سامنے آنے لگے تھے۔ اس وقت ان کی حالت جو تھی سو تھی، مگر عافیہ کی جو حالت تھی وہ بھی ان سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے سے کنارہ کر گئیں۔ وہ عافیہ سے نظر نہ ملا پا رہی تھی، مگر ان کے برعکس منصور صاحب نے عافیہ سے نہ صرف ان کا حال پوچھا تھا، بلکہ ان بھولے بھٹکے لوگوں کا بھی جو کبھی رابعہ کے سب سے زیادہ اپنے تھے۔ رات کے 2 بجے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی وہ آج سے 25 سال پہلے والی رابعہ تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں رابعہ کو یہاں لے آؤں؟ صادقہ نے ڈرتے ڈرتے حسین صاحب سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ پھر سے فائل پر جھک گئے۔ صادقہ حسین نظامی کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی بیٹی کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ صادقہ خود پہلے سے ایک بچی کی ماں تھی، لیکن شادی کے وقت رابعہ کو نہ لا سکی، مگر اب جب کہ وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک نہایت ہی سلجھے ہوئے اور شفیق انسان ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بیٹی بھی یہیں آ جائے۔ تو میں کل لے آؤں اسے؟ وہ خوش ہوئی۔ ہاں، لیکن دھیان رہے کہ عافیہ اور رابعہ میں نہ میں کبھی فرق کروں گا اور نہ ہی تم، انہوں نے تنبیہ کی۔ اکٹھے کھیلتے کودتے کب وہ دونوں جوان ہوئیں، وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں۔ ہاں، عافیہ غصے کی قدرے تیز تھی، لیکن رابعہ کی نرم مزاجی کی وجہ سے اچھی نبھ رہی تھی۔ اس محبت بھری زندگی میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب حسین صاحب کے ایک قریبی دوست نے اپنے بیٹے منصور کے لیے عافیہ کا ہاتھ مانگا۔ خبر رابعہ اور منصور کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ادھر انہوں نے رشتے کی بات کی، ادھر حسین صاحب نے ہاں کر دی۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ منصور میں
میں مر جاؤں گی، پلیز کچھ کرو۔ وہ رونے لگی۔ اس کی عافیہ کی طرف پشت تھی جو اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ دیکھو تم ہی کچھ کر سکتے ہو، پلیز پلیز منصور، انکار کر دو۔ عافیہ نے ستون کا سہارا لیا۔ بے شک اسے منصور سے محبت نہ تھی، مگر وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا اور یہ اس کی بہن۔ تم کیسے یہ شادی کر سکتے ہو جبکہ ہم دونوں؟ وہ چلاتے ہوئے گھومی تھی مگر ریسیور اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ امی امی، بابا، عافیہ پوری قوت سے چلائی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ساری بات انہیں بتا کر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب چاہے آپ ان کی شادی کریں یا نہ کریں، لیکن میں شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ غصے سے پلٹی مگر 1 منٹ کے لیے دیوار کے ساتھ بت بنی کھڑی رابعہ کے پاس رکی۔ زندگی کی قیمتی چیزوں اور رشتوں کو ہر کوئی سنبھال کر رکھتا ہے، مگر کچھ لوگ چور دروازوں سے آ کر سب لوٹ جاتے ہیں۔ اپنی قیمتی چیزیں اور رشتے سنبھال کر رکھنا، کوئی چور تمہارے گھر کا راستہ نہ تاک لے۔ وہ بھنائی۔ اگلی شام سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور حسین صاحب کے ساتھ ساتھ صادقہ نے بھی رابعہ سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا۔ البتہ منصور صاحب کی فیملی نے طوعاً اور کرہاً اسے قبول کر لیا۔ شادی کی وجہ سے اس نے 15 دن کی چھٹیاں لی تھیں، مگر واپس آنے کے بعد اسے بخار ہو گیا تھا۔ آج طبیعت بھی کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کا کل آفس جانے کا ارادہ تھا۔ کیا بات ہے امی، کچھ پریشان ہیں آپ؟ جب سے شادی سے آئی ہیں چپ چپ ہیں۔ وہ پلک نکال کر سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ کچھ روز سے تمہارے نانا ابو اور نانو یاد آ رہے ہیں۔ وہ ابدیدہ ہوئی۔ اوہ اچھا، دیکھیں روئیں تو نہیں۔ وہ فوراً ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عزیزہ، سگے رشتوں کے دکھ ہمیشہ ہرے ہی رہتے ہیں، وقت کی گرم ہوائیں انہیں سکھا نہیں پاتی۔ وہ کھوئی کھوئی سے کہہ رہی تھی۔ کیسے دکھ امی؟ ہاں عزیزہ، میں بتانا چاہتی ہوں، کسی کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، اور تم سے اچھا دوست تو میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مگر وعدہ کرو تم کبھی یہ بات کو نہیں بتاؤ گی۔ تم نے رومانہ کی آنٹی کو دیکھ کر کہا تھا نا کہ یہ وہی آنٹی ہے جو اس روز ہمارے گھر آئی تھی، اور پھر اچانک؟ جی۔ تو وہ کوئی اور نہیں تھی، تمہاری خالہ تھی۔ کیا عباد کی مدر میری خالہ ہے؟ وہ شوق میں تھی۔ سیل فون کے مسلسل بپ نے ان کی نیند توڑ دی۔ آج وہ عافیہ سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی۔ بے دھیانی میں کال ریسیو کر لی۔ ہیلو مگر خاموشی۔ ہیلو، مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے۔ میں آؤں یا آپ آ رہی ہیں؟ آواز کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ آزمائش درد دینے لگے۔ وہ شدت جذبات سے گویا ہوا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا، ریسٹورنٹ کے فسوں خیز ماحول میں۔ وہ بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی۔ کچھ کہیں گے نہیں کیا؟ یہی پوچھ لیں کہ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ آج عباد کے لیے ایک ایک پل قیمتی تھا۔ آپ خود ہی بتا دیں۔ اسے نظر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ عزیزہ، ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس نے بمشکل تمام نظریں اٹھائی تھیں، مگر عباد کی آنکھوں میں بسے رنگوں نے پھر سے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ایسا کب تک چلے گا عزیزہ؟ کیا یہی کہ تم مجھ سے بھاگتی رہو؟ وہ شکوہ کرتے آپ سے تم کا سفر طے کر گیا۔ میں آپ سے بھاگ تو نہیں رہی۔ اسے عباد کا تم کہنا اچھا لگا۔ تو ہاتھ بھی تو نہیں آ رہی؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا ہی کب ہے؟ وہ کہنے لگی۔ ڈرتا ہوں اگر تم نہ تھامو تو۔ اس ڈر سے کہ کل کیا ہوگا ہم اپنا آج برباد کر لیں تو؟ اس میں قصور ہمارا ہے یا ہماری قسمت کا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے پوری دنیا کے سامنے تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں عزیزہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عباد کی بوجھل آواز اس کے چاروں اور پھول ہی پھول کھلا گئی۔ وہ جیسے چاہتی تھی وہ بھی اسے چاہتا تھا۔ اس کے رب نے اسے کتنی محبت سے نوازا تھا،
اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ننھے موتیوں نے بات کو پریشان کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں پہلی مرتبہ بھی تمہارے آنسوؤں سے ڈسٹرب ہوا تھا، مگر ان کی وجہ نہ میں اس وقت سمجھ سکا اور نہ آج۔ وہ بیچارگی سے کہنے لگا، آپ بہت سی باتوں سے لا علم ہیں۔ آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاید آپ کا فیصلہ بدل جائے۔ تمہارا ماضی کیا تھا مجھے پرواہ نہیں، مجھے تمہارا حال خود سے جوڑنا ہے تاکہ تمہارے مستقبل میں تمہارا ماضی اور حال میں بن جاؤں، مگر مجھے گلٹ رہے گا۔ وہ پھر سے گود میں دھرے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ طے ہے کہ میں اپنے لفظوں پر قائم رہوں گا، مضبوطی سے بولا۔ عزیزہ نے بس ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اس کے سامنے کھول ڈالا۔ میں انہیں معاف کر چکی ہوں اور میری دعا ہے کہ وہ اور رومانہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اس نے ایک بار بھی عباد کی طرف نہ دیکھا۔ جانی اس کی نظروں میں اب وہ شوق کا جہاں ہو یا نہ ہو، مگر اس کی چپ ہونے کے بعد بھی عباد کی خاموشی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو بہت سنجیدہ تھا۔ میرے خیال سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میرا وعدہ ہے اس ٹاپک پر ہمارے درمیان پھر کبھی بات نہیں ہوگی۔ تم بھی بھول جاؤ۔ میری محبت اتنی ارزاں نہیں ہے عزیزہ۔ میری زندگی میں تمہارا کیا مقام ہے، اس کا اندازہ تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد ہوگا۔ وہ رکا اور پھر دھیرے سے عزیزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے لفظوں میں یقین تھا۔ دل چاہا فوراً ہاں کہہ دے، لیکن زبان کھلنے سے انکاری تھی۔ دھڑکنوں نے الگ ادھم مچایا تھا۔ اپنے کانپتے دل کو سنبھالتے اس نے محض اس کی سمت دیکھا اور دل کا حال عیاں ہو گیا۔ عباد نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن میں نے تم سے یہ اگلوا نہ ہے تو میرا نام بھی عباد نہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ تمہارے ٹھنڈے ہاتھوں سے لگ رہا ہے ابھی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ سیدھا بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویسے ایک افسوس ساری زندگی رہے گا، وہ کیا؟ میں نے یہ شادی کیوں مس کر دی، ورنہ تمہیں خود مما سے ملواتا۔ اب دیکھو وہ جانتی بھی نہیں، اپنی ہونے والی بہو سے مل چکی ہیں۔ پھر شریر ہوا، مگر عزیزہ اسے بتا نہ پائی کہ وہ سب جانتی ہیں۔ آفس سے سیدھا گھر آیا کیونکہ آج منصور صاحب اور رابعہ کو واپس آنا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد سے کوئٹہ چلے گئے تھے، جہاں منصور صاحب کے چچا زاد کے بیٹے کی شادی تھی۔ کافی دن بعد جانا ہوا تھا، سو اسے زیادہ دن لگ گئے۔ آج ان کی واپسی ہوئی تھی۔ رابعہ اپنے کمرے میں تھی، وہیں آ گیا۔ وہ ابھی وضو کر کے آئی تھی، وہ ان سے لپٹ گیا۔ میری پیاری مما، کتنے دن لگا دیے، میں اداس ہو گیا تھا۔ لاڈ کرنے لگا۔ میں بھی۔ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ اب ان کا ارادہ تھوڑی دیر بعد نماز ادا کرنے کا تھا۔ بس تھوڑا کام تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ جانے کیوں وہ بتا نہ پایا کہ عزیزہ کے ساتھ تھا۔ کلب گئے ہیں۔ کیسا رہا ٹور؟ انجوائے کیا؟ عباد نے تکیہ گود میں رکھ لیا۔ ہاں، مگر تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے۔ وہ بھی اتر جائے گی۔ یہ بتائیں سب کیسے تھے؟ ٹھیک تھے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں آئی۔ تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ ارے تو ابھی کر لینا، انتظار ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ شوق ہوا۔ جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ سنجیدہ تھی۔ کیا بات ہے مما؟ وہ پریشان ہو گیا۔ رابعہ کو دکھ ہوا۔ میں آتی ہوں نا، پھر بات کرتے ہیں۔ جاؤ، شاباش۔ وہ سنبھلی، مگر عباد حیران تھا۔ رابعہ کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ آج ہی تو عزیزہ کو بتا کر آیا تھا کہ اس کی مما نے یقیناً اسے عباد کے حوالے سے ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ منصور صاحب نے انہیں ضرور بتایا ہوگا کہ عزیزہ ان کے آفس میں ہے، اور وہ انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ شاید کوئی اور پرابلم ہو۔ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ عباد، تم عزیزہ کو بھول جاؤ۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ لیکن کیوں مما؟ کیوں؟ تمہاری ماں کہہ رہی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کل تک تو آپ خود، پھر اچانک۔ وہ بے ربط ہوا۔ وہ سمجھ تو رہا تھا رابعہ کسی اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرے گی، مگر ان کے لفظوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بس مجھے لڑکی پسند نہیں۔
وہ رک پھیر گئیں۔ لیکن کیوں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ عباد بیٹا، وہ لڑکی اسے کیسے بتاتی؟ ماما، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ وہ دو زانوں ہوا۔ عباد، بس یقین رکھو تمہاری ماں تم سے غلط نہیں کہہ سکتی، وہ کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں ماما، لیکن ایسا کیا ہے جو میں نہیں جان سکتا؟ وہ بس ضد ہوا۔ میری محبت ہے وہ ماما، میں خوش نہیں رہوں گا اس کے بنا۔ تمہاری سمجھ نہیں آ رہا، بس چپ۔ جب میں نے کہہ دیا اب تم اس لڑکی کے لیے ماں سے آرگیو کرو گے؟ وہ برہم ہو گئی۔ اسے کیسے بتائیں کہ عافیہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے عافیہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ نرم مزاج انسان بھی معاف نہ کرے۔ پھر عافیہ بیگم تو ایسے بھی غصے کی تیز تھی۔ ان کو آج بھی عافیہ بیگم کے الفاظ یاد تھے، کتنا سرد لہجہ تھا اس کا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وقت کی گرد جب زندگی کے ماہ وصال پر پڑتی ہے تو وہ زندگی کی شکل و صورت تبدیل کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے آنٹی، بڑی خاموش ہے آج تو۔ وہ ابھی بھی آئی تھی اور آتے ہی بات کی غیر معمولی سنجیدگی پر حیران ہوئی۔ نہیں، بس ویسے ہی، نعمان نہیں آیا؟ نہیں، کل لینے آئے گا، مجھے چیک اپ کے لیے جانا تھا، سوچا آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے احتیاط کیا کرو، پہلی مرتبہ ذرا بے احتیاطی ہو جائے تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ رومانہ، تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ جی آنٹی، کہیے۔ وہ کشن پیچھے لگا کر بیٹھ گئی۔ بات دراصل یہ ہے رومانہ کہ انہوں نے اسے عزیزہ اور عباد کے متعلق سب بتا دیا، اور کچھ رد و بدل کے بعد اپنے عزیزہ کے لیے منع کرنے کی وجہ بھی۔ مگر آنٹی، یہ بات اتنی بڑی تو نہیں کہ آپ رشتہ ہی نہ مانگے؟ ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ رومانہ کو 1 منٹ لگا تھا سوچنے میں۔ میں عافیہ کو جانتی ہوں، اب تک دل میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آنٹی، سالوں گزر جانے کے بعد واقعی قصے بن جاتے ہیں، اور وہ بھی دھول مٹی سے اٹے۔ اگر آپ کو عزیزہ پسند ہے تو کیا حرج ہے؟ وہ انہیں سمجھانے لگی۔ الٹے خیالات کو دل میں جگہ نہ دیں، اور عباد سے تو نارملی بات کرنا چاہیے تھی آپ کو۔ اس کے ساتھ ایسے مت کریں ورنہ وہ آپ کو غلط سمجھے گا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ کیا یہ مسز رابعہ منصور کا نمبر ہے؟ اجنبی نمبر سے آنے والی کال پر اپنا نام سن کر وہ چونکی۔ جی ہاں، آپ کون؟ یہ چھوڑیے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ بدلے کا وقت آ گیا ہے۔ 25 سال پہلے آپ نے کسی کا ہونے والا شوہر چھینا تھا، اب اپنا بیٹا کھونے کے لیے تیار رہیے۔ اسے آپ سے چھین کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ سپاٹ آواز، چٹانوں سا سخت لہجہ اور دل ہلا دینے والے لفظ اس کے ہوش اڑا گئے۔ زمین آسمان ان کے سامنے گھومنے لگے، ان کا ماتھا عرق آلود ہو گیا۔ وہ ریسیور کریڈل پر ڈالنا بھول گئی۔ لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی رومانہ کا ہنستا چہرہ نظر آیا۔ چلو جی، آ تو گئی ہو، تمہیں تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی۔ وہ چہکی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ سنائیں، کیسی گزری؟ عزیزہ نے دوپٹہ درست کرتے پوچھا۔ بھائی مجھے یہ آپ جناب نہ کہا کرو، اس نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ اوکے رومانہ صاحبہ، چلو اسی بات پہ اچھی سی کافی پلاؤ۔ وہ اٹھی، ساتھ ہی عافیہ آ گئی۔ آپ تو ہمارے گھر ہی نہیں آئی۔ رابعہ آنٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو انوائٹ کرنا ہے۔ رابعہ؟ کیوں، وہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ نہیں، وہ سنبھل کر۔ نعمان کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آنٹی، مارکیٹ جانا تھا مجھے، سوچا سنڈے ہے، عزیزہ فری ہوگی، اسے ساتھ لے لوں۔ ہاں چلی جائیں، بس ذرا جلدی آ جانا۔ کافی میڈم، عزیزہ کافی لے آئی۔ کافی میڈم، عزیزہ کافی لے آئی۔ جاؤ عزیزہ رومانہ کے ساتھ۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ مجھے لے جانا فضول ہی ہے، تم چلو تو صحیح۔ کچھ کریں منصور، پلیز کچھ کریں، مجھے وہ نمبر دو ابھی۔ رابعہ کے بتائے واقعہ نے انہیں بھی پریشان کر دیا۔ یہ تو PCO کا نمبر ہے۔ رابعہ نے سانس کھینچی۔ تم ایزی رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ عافیہ یا عزیزہ ایسی نہیں ہے، میرا نہیں خیال وہ ایسا کرے گی۔ منصور صاحب الجھ گئے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آئندہ تم ان نون نمبر اٹینڈ نہیں کرو گی، وہ انہیں تسلی دینے لگے۔
گلا کھکاتی وہ اس کے بالکل پیچھے آ گئی۔ وہ کہیں اور گم تھا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں پکڑی تصویر نیچے گر گئی۔ روما نے جھٹ سے اٹھا لی۔ رومی رومی، وہ روکتا ہی رہ گیا۔ ارے واہ، سردرد بھگانے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اس نے تصویر کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ تصویر اس نے زبردستی عزیزہ کے ساتھ بنوائی تھی۔ محض سر کھجا کر رہ گیا۔ تم کہو تو میں عزیزہ کی امی سے بات کروں، وہ پرجوشی سے کہنے لگی۔ پہلے مما تو راضی ہوں۔ وہ رک گیا۔ آنٹی کو اعتراض کیا ہے؟ وہ انجان بنی عباد کو سب بتانا پڑا۔ مما عجیب سا بہیو کر رہی ہیں، کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ الجھا سا کافی ڈسٹرب تھا۔ فون نہ اٹھانے سے آپ کی قسمت نہیں بدل جائے گی۔ میں آپ کی بربادی ہوں اور آپ کے گھر کا راستہ دیکھ چکی ہوں۔ آج شام میرا انتظار کیجیے گا، میں آ رہی ہوں۔ کون ہو تم؟ میں تم سے نہیں ڈرتی، سنا تم نے؟ اور میرے بیٹے کی طرف دیکھا بھی تو آنکھیں نوچ لوں گی تمہاری۔ وہ چیختی رہ گئی مگر فون بند ہو چکا تھا۔ میں تو تمہارے آفس کے باہر کھڑا ہوں، جلدی باہر آؤ۔ مگر عباد، مگر کچھ نہیں، ویسے بھی تمہارا ٹائم ہی ہو گیا ہے، کم آن۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا گیا۔ پوری 15 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ تھی۔ سوری بٹ اٹ واز اے گڈ چانس۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ چانس؟ وہ نہ سمجھی۔ ماما کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو تم انہیں پوچھنے کے لیے جا رہی ہو؟ وہ فراٹے سے بولا۔ مگر یہ بات اچھا نہیں لگتا ایسے میں آپ کے ساتھ۔ وہ اٹکی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کچھ بیمار ہیں، تمہیں خود آنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ خفا ہوا۔ بات وہ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ تو کس نے کہا سمجھانے کو؟ بس خاموشی سے چلو۔ میری صورت دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ جیسے اڑا تھا، وہ میرے اندر کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ مسز رابعہ منصور، آپ کا بیٹا سر سے پاؤں تک میرا ہے، میں اس سے آپ سے چھین کر رہوں گی۔ یہ عزیزہ رحمان کا وعدہ رہا آپ سے۔ فون ایک بار پھر بند ہو چکا تھا۔ نہیں، وہ روتے روتے گڑ گڑا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، ثریا ان کی آواز سن کر بھاگی مگر وہ چکرا کر گر پڑی۔ پاپا، آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ فوراً گھر پہنچا۔ کام ڈاؤن عباد، انہوں نے اسے باہر بلایا۔ آج عباد کو سب کچھ بتانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ اتنی بڑی سچائی، اتنی بڑی حقیقت جو برسوں سے اس سے پوشیدہ رہی، مگر اس سے بھی بڑا وہ الزام تھا جو عزیزہ کی ذات پر لگا تھا۔ اس کا دل ماننے کو قطعی تیار نہ تھا مگر اس کی ماں کی حالت، وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ دماغ معاف تھا، اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اس پوری رات وہ سو نہ سکا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ پارک کی بینچ پر بیٹھا ایک ہی نکتے کو سوچے جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا تھا ان نگاہوں میں؟ عباد، کوئی مسئلہ ہے جو میں ابھی تم سے پوچھ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو جاؤ مگر تمہیں سوچ کر جواب دینا ہے۔ بہت سنجیدہ تھا۔ صاف صاف بات کریں۔ تمہاری فیملی میں پوری فیملی میں کوئی ایسا ہے جو تمہارے خلاف ہو؟ وہ نہ سمجھی۔ کوئی ایسا جو تمہارے متعلق یا تمہارے ریفرنس سے غلط بیانی کرے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کھٹکی۔ عزیزہ کے استغفار اور پریشان صورت پر عباد کو افسوس ہوا۔ اس کے منہ سے نکلتے لفظوں سے اسے ساکت کر دیا۔ میں صرف معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہوں گا عزیزہ۔ مگر عزیزہ کا تو برا حال۔ اس نے تھک کر بینچ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تو آج آپ بھی مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے آئے ہیں؟ آنسو کے رخساروں پر پھسلنے لگے۔ نہیں، میرا مطلب، میں تو محض مما کی، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ عباد نے بولنا چاہا لیکن اس نے روک دیا۔ امی کہتی ہیں، اس دنیا میں ایک شخص ایسا ضرور ہے جو مجھے ساری خوشیاں دے گا، جو میرا حق، میں بس اس کا ہاتھ تھام لوں۔ اس کی برستی آنکھیں عباد کو تکلیف دے رہی تھیں اور میں نے تھامنا چاہا پر شاید خوشیوں پر میرا حق ہی نہیں۔ وہ حسرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو، یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں نا عباد، خواب دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں شہزادیاں ہیں اور انہیں شہزادوں
کے محل ملیں گے۔ اس کی آواز رند گئی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے بھی نعمان کی طرح خود ہی ہاتھ بڑھایا، خود ہی بھینچ لیا۔ بس وقت کوئی آزردہ، کوئی خواہش نہ تھی۔ تو اب یہ غلطی کیوں کر بیٹھی میں؟ کیوں؟ وہ روتے روتے اس سے دور ہوتی گئی۔ عباد اسے روکتا رہا، پکارتا رہا، مگر وہ سنی انسنی کرتی پارک سے نکلتی چلی گئی۔ عافیہ اس سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر اس کی زبان پر وہی لفظ تھے، امی بس اب تیاری کریں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ کل تک تو تم ایک بار ہو آئے ہیں نہ، تو اب سب کی یاد ستاتی ہے، اور آپ ہی تو کہتی ہیں اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ عباد نے اسے کئی کالز کی، وہ اس سے بات کر کے ڈگمگانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے عباد کی محبت پر شک نہیں تھا، وہ جانتی تھی عباد کی اس سے محبت بھی غلط فہمیوں کی نظر نہیں ہو سکتی، لیکن رابعہ یقیناً وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی، تبھی تو عباد کو اس سے بات کرنا پڑی۔ وہ بھی کبھی بھی عباد اور رابعہ کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی، ان کے ساتھ کی خواہاں تھی، ان کے درمیان خلیج بننے کی نہیں۔ سو چپ چاپ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا استعفیٰ دینے آفس آئی تھی، اور بس سفیان صاحب نے ان لوگوں کی واپسی کا سارا انتظام خود کیا تھا۔ ان کا لوگوں کا پورشن تو ویسے بھی خالی ہی تھا۔ عباد سے ملنے کے ٹھیک 22ویں دن وہ لوگ واپس گئے تھے۔ البتہ غیراز وہیں ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے نومبر کے ہم نے یوں گزارے ہیں، موسم تیری یادوں کے تصور میں اتارے ہیں، کپ کپاتے ہونٹ سے، ڈگمگاتی دھڑکن سے، میں نے اپنے خلق بس دعائیاں مانگی ہیں۔ اب کی بار ساون میں جب بادل اترے تو بس یہی تمنا ہے، نفرتوں کی بارش میں زندگی کو جینے کا اختیار مل جائے، اے میرے خدا سب کو اپنا پیار مل جائے۔ آج پھر اسے ٹیکسٹ پر نظر ملی تھی، جانے کتنے ہی میسیجز اسے بھیجتا رہا جو اسے سچے جذبوں کی عکاسی تھے، لیکن اس نے جواب نہ دیا، نہ کوئی کال ریسیو کی۔ بس کچھ قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے رہے، مگر بس تھی۔ کچن میں ثریا کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے رہی تھی، وہ وہیں چلا آیا۔ کوئی کام تھا، متوجہ ہوئی۔ بات کرنا ہے 2 منٹ کے لیے، آ سکتی ہیں؟ ہاں چلو آتی ہوں۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ ان کا منتظر تھا۔ مجھے عزیزہ کے حوالے سے کچھ کہنا ہے، وہ بلا تمہید بولا۔ ساری صورتحال سامنے ہے، تمہارا پاپا تمہیں سب بتا چکے ہیں، اوپر سے عافیہ اور عزیزہ کا رویہ، وہ دھمکیاں، ایسے میں کیا بات کرنے کو رہ جاتا ہے؟ وہ آج دو ٹوک بولی۔ یہی بات تو کرنا ہے مما، وہ ایسی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، اور میں اس کی ماں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ جو چیز اسے نہیں ملتی نا، وہ اسے توڑ دیتی تھی تاکہ کسی اور کو بھی نہ ملے۔ پتہ نہیں کیسے منصور کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کا نتیجہ آج میں دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں مجھ سے چھین لگی بات، وہ رونے لگی۔ ہم بہت اچھے دوست تھے، بہت پیار بھی کرتے تھے ایک دوسرے سے، بالکل سگی بہنوں کی طرح، لیکن شیشہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب ٹوٹنا ہے نہ تو خطرناک بن جاتا ہے، اور میں نے اس کے شیشے جیسے دل کو توڑا تھا۔ میں گنہگار ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اس کے چہرے کو ہاتھ کے کٹوروں میں تھامے التجا کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا مما، آئی پرومس۔ اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے، مگر انہوں نے ایک جھٹکے سے چھڑا لیے۔ میں جتنا تمہیں سمجھا رہی ہوں تم اتنی ہی ضدی ہو رہے ہو، تم سے زیادہ جانتی ہوں میں دنیا کو۔ مگر مما بس، وہ گرجی، تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی، یہ تم کان کھول کر سن لو۔ اور ہاں، وہ اچانک اٹھی، میں نے تمہارے لیے 2-3 لڑکیاں دیکھی ہیں، پسند کر لو، مگر یاد رکھنا وہ لڑکی عزیزہ کبھی نہیں ہوگی۔ اسے تنبیہ کرتی
کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ پورے 3 منٹ سیل فون کی بیپ سننے کے بعد بالآخر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عزیزہ، پلیز فون مت بند کرنا۔ عباد کو تو جیسے قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ پلیز صرف ایک بار میری بات سن لو۔ عزیزہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اسلام آباد میں نہیں، میں جانتا ہوں میں آ سکتا ہوں۔ اسے ہر صورت قائل کرنا چاہتا تھا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، سب کیا کہیں گے؟ تم کسی کو نہ بتاؤ، بس آنٹی سے پرمیشن لے کر آ جانا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سمیٹا ہے عباد، آپ سے مل کر پھر بکھر جاؤں گی۔ تمہیں بکھرنے سے ہی تو بچانا چاہتا ہوں۔ میں کل آ رہا ہوں۔ وہ جلدی اپنا پروگرام بتانے لگا۔ میں انتظار کروں گا، میں کوشش کروں گی۔ فون بند کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عافیہ کچھ سمجھ سکی اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس نے آہوں آنسوں سسکیوں کے درمیان انہیں سب بتا دیا۔ زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا، مگر اتنا ضرور کہوں گی، اس سب میں عباد کا کیا قصور؟ اچھا لڑکا ہے۔ رہا سوال رابعہ کا، تو میں نے اسے اسی روز معاف کر دیا تھا۔ کہیں اس کی زندگی میری آہوں کی نظر نہ ہو جائے، اور اب اس کو منانا عباد کا اپنا کام ہے۔ ماں کا سہارا ملتے ہی جیسے اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ ایک بوجھ تھا جو سرک گیا۔ ایک دفعہ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، تمہارے اس قدم سے مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ بنا بتائے، بنا میری کوئی وضاحت سنے تم چلی آئیں۔ میری محبت، میری جذبے، نہیں سوچا؟ عباد کی حالت دیکھ کر عزیزہ کو صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کتنی اداسی بکھری تھی اس کے چہرے پر، بڑی ہوئی شیو، بکھرا وجود۔ عزیزہ کا دل تڑپ گیا۔ اب کچھ تو کہو، کوئی اور الزام ہی لگا لو۔ اس لفظ میں چبھن تھی۔ ایسا تو نہ کہیں، میں آپ کو اس دوراہے پر نہیں لانا چاہتی تھی جہاں آپ کو اس طرف مجھے اور دوسری طرف آنٹی کو رکھنا پڑے۔ اس نے شکوہ کیا۔ میں کسی کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی میری ذات سے کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ میں تو یہاں بھی اسی لیے آ گئی کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ افسردگی سے کہتی ہوئے سر جھکا گئی۔ تمہیں بھول جاؤں؟ تمہیں؟ اس نے سر جھٹکا۔ عزیزہ، تمہیں بھلا کر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تم کتنے آرام سے کہہ گئی نا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے لیے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صرف تمہیں سوچتے میں نے کتنی راتیں جاگتے گزارتی۔ تم سے ملنے کے لیے پہلی بار میں نے آج اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ میں کسی بزنس میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ یہاں تک چلا آیا صرف تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو میں تمہیں بھول جاؤں؟ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آج میں چلا جاتا ہوں، کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، کبھی تمہیں پانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جیسے تھک گیا تھا۔ لیکن میں تمہیں بھول جاؤں یہ میرے بس میں نہیں۔ میں تمہیں یاد نہ کروں اس پر میرا اختیار نہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا ہمیشہ، آخری سانس تک، جب کبھی تمہیں لگے کہ بعد منصور تمہاری زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی اس کی زندگی میں تمہاری ہے۔ بس ایک بار پکار لینا، محبت تمہارا دامن بھرنے خود ہی چلی آئے گی۔ ایک آخری نگاہ اس کے بے یقین چہرے پر ڈالتا آہستہ آہستہ پلٹنے لگا اور وہ پھر چلا گیا۔ جو عزیزہ رحمان کی زندگی میں وہی اہمیت رکھتا تھا، وہ اس کی زندگی میں عزیزہ کی تھی۔ امی دیکھیے نا، کتنا پیارا ہے، کتنا معصوم، جیسے فرشتہ ہو، نرم نرم پھول جیسا۔ عزیزہ ایک ٹک اسے دیکھے گئے۔ بھائی، مجھے تو یہ بالکل نومی لگتا ہے۔ کیوں عافیہ، یاد ہے نا نومی بھی ایسا ہی تھا؟ نفیسہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عافیہ ہنسنے لگی۔ نعمان رومانہ کو جلوری سے پہلے اسلام آباد ہی لے آیا تھا۔ نفیسہ نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ ایسا ہی چاہتی ہے اور نعمان انکار نہ کر سکا۔ ہاں بھابھی، بالکل ویسا ہی ہے، البتہ آنکھیں رومانہ جیسی ہیں، بڑی بڑی۔ وہ بھی ننھے ریان کا معائنہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ جب سے ریان پیدا ہوا تھا، سارے گھر میں جیسے رونق کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ ہر وقت ایک افراتفری سی رہتی۔ مبارکباد دینے
آنے والے الگ تھے کیونکہ وہ اگلی نسل کا پہلا بچہ تھا، سو چاو بھی زیادہ تھے، مگر اس قدر خوشیوں کے باوجود ایک انسان ایسا بھی تھا جو کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ رومانہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، ہر وقت کھوئی سی رہتی، کہیں اور موجود ہوتی، سوچ کہیں اور بھٹکتی رہتی۔ یہ رویہ سب سے پہلے نعمان نے ہی محسوس کیا، مگر رومانہ نے اس کی تسلی کرا دی کہ ایسا کچھ نہیں، آپ کے لیے سوپ بنا دوں؟ عزیزہ نے آنکھیں کھولتی رومانہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ کسی خیال سے چونکی۔ نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، پھر سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ عزیزہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ جان دے جان لے حال دل، جان دے بول دے حال دل۔ آجا تیرے سینے میں سانس سانس پگھلوں میں، آجا تیرے ہونٹوں سے بات بات نکلوں میں، تو میری آنکھ سے روشنی چھانٹ لے، یہ زمین آسمان جو بھی ہے بانٹ لے، جان دے جان لے حال دل۔ راحت فتح علی خان کی پرسوز آواز اس کے اپنے درد کی غماز تھی۔ وہ ایک بار پھر سے وہی عباد بن گیا تھا جو عزیزہ کے ملنے سے پہلے تھا۔ پورا دن آفس میں گزار دیتا، بے وجہ سڑکیں ناپتا، مگر وہ اور زیادہ یاد آتی۔ آج بھی جب رابعہ رومانہ سے ملنے جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی تو دل نے کئی بار صدا لگائی کہ ایک بار، صرف ایک بار اس دشمنی جان کو دیکھا جس کے بغیر تو ادھورا ہے، جس نے تیری سانسوں کی ڈور بندھی ہے، جو تیری زندگی کی متاع ہے۔ مگر اس نے دماغ کی انگلی پکڑے بڑی مشکل سے دل سے دامن بچا لیا، اور دل پھر اسی آگ میں جلنے لگا جس نے وہ پچھلے 5 ماہ 12 دن سے جل رہا تھا۔ اس کیفیت روح کو وہی سمجھ سکتا ہے جان دے کر جس نے جینے کا ہنر سیکھا ہو۔ وہ جب کمرے میں داخل ہو تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کر دی، بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی۔ اس کے قریب آگے رومانہ۔ ہاں، وہ چونک کر اٹھی۔ تم رو رہی ہو؟ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نہیں تو، اس نے جلدی جلدی آنسو پوچھے۔ رومی کیا ہوا ہے بتاؤ؟ پریشان ہوا، سر میں درد ہے۔ شاید ریان کہاں ہے؟ ٹال گئی، وہ امی کے پاس ہے۔ تم بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں نعمان، سر میں درد ہے بس، پلیز کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، لائٹس آف کر دو؟ اوکے سو جاؤ، مگر میں تم سے پوچھوں گا ضرور۔ وہ لائٹس آف کر کے باہر آ گیا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں نعمان کہ آج کل تو آنسو ہر وقت میری آنکھوں سے نکلتے رہتے ہیں۔ خود ماں بنی ہوں تو ماں کے جذبات کا درد محسوس کیا ہے۔ میرا بیٹا ایک سسکی بھی لے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں، اور مگر کیا کروں؟ اب کیسے سدھاروں حالات کو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک بہت ہی حسین صبح تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کالے بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی کیونکہ چھٹی ہونے کے باعث سب گھر پر تھے۔ بھابھی، آپ کی فرینڈز آئی ہیں اور آپ ان کے ساتھ کوئی صاحب بھی ہیں؟ عزت کی اطلاع پر سبھی متوجہ ہوئے۔ میری فرینڈز؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، نیچے ہال میں ہیں، اور ان صاحب کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ نومی بھیا آپ آ جائیں، مجھے تو ضروری جانا ہے کہیں۔ رومانہ کی دوستوں کا یہاں آنا کافی حیرت انگیز تھا۔ سب نیچے ہی آ گئے جہاں میمونہ چچی اس کی دوستوں سے محض گفتگو تھی، مگر رومانہ آخری سیڑھی سے نیچے قدم اتارنے کی قابل نہ رہی۔ اس کا رنگ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا۔ ہیلو میڈم، کافی طنزیہ سا لہجہ تھا، مگر رومانہ کے وجود میں حرکت نہ ہوئی۔ رومی آؤ نا، رابعہ نے اسے بلایا۔ وہ آج ہی آئی تھی۔ حقیقت بہت غلط وقت پر سامنے آ رہی تھی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ یہ تمہاری کوئی پرانی فرینڈ ہے کیا؟ نعمان نے سرگوشی میں مگر سننے سمجھنے کی پوزیشن میں کہی تھی۔ ارے آپ تو سکتے میں ہی آ گئی، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو لوٹنے نہیں آئے۔ ہنوز پراسرار لہجہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، نفیسہ نے کہا۔ سب کے لیے رومانہ کا رویہ حیران کن تھا۔ ہم نے آپ کے ایڈریس پر معلوم کیا تو یہاں ایڈریس مل گیا۔ دراصل آنٹی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رومانہ نے اس کی بات کاٹی۔ جسے آپ جانتی نہیں ہیں، پچھلے 2 ماہ سے پیمنٹ نہیں دی آپ نے۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ کیسی پیمنٹ؟ رابعہ اور نفیسہ ایک زبان بولی۔ ان کی کسی کزن کی۔ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا، رومانہ گڑبڑائی۔ کہنے کو چھوڑیے، بس باقی کے 1 لاکھ کے ساتھ اجازت دیجیے۔
سب کے لیے صورتحال ناقابل فہم تھی۔ نعمان کبھی رومانہ کو دیکھتا اور کبھی ان دونوں لڑکیوں کو۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ میں 1 منٹ رومانہ، نعمان نے اسے روکا۔ کیسے 5 لاکھ؟ تم رہنے دو نعمان نے اسے پھر سے روکا، ان کی طرف سوالیہ دیکھا۔ ان کی مدر ان کے بھائی کی شادی جہاں کر رہی تھی وہ ایک 3rd کلاس آوارہ لڑکی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ ہم شادی کو رکوا دیں۔ ہم نے کچھ فون کالز کی مدد سے ان کا کام کر دیا۔ 2 دینے کا وعدہ کیا تھا، 1 دے چکے ہیں، باقی کے لیے ہمیں ٹال رہی ہیں۔ ان میں سے ایک آفت نے بم پھوڑا تھا۔ پیسے تو ویسے بھی اب ملنے نہیں، اس لیے چاچا کا اصول ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دے اسے اس کا سارا کچا چٹا بامسور واپس کر دو۔ دوسری نے زوردار کہا لگایا۔ رومانہ نے بمشکل کرسی کا سہارا لیا۔ رابعہ سکتے میں تھی، نعمان شدید مشتعل اور نفیسہ اور میمونہ سراپائے حیرت۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، مگر طوفان آ چکا تھا۔ نعمان لال ببو کا چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی روح فنا ہونے لگی۔ پلیز نعمان میری بات سنو، التجا کرنے لگی۔ رومانہ صرف سچ بولو۔ وہ اس کے روبرو آ گیا۔ نعمان میں پلیز، وہ گڑ گڑانے لگی۔ آنٹی میں نہیں چاہتی تھی کہ عباد اور عزیزہ کی شادی ہو۔ آنٹی میں پہلے عباد سے محبت، مگر سچ آنٹی، اب مجھے احساس ہوا آنٹی میں بدل گئی ہوں۔ انہیں سب بتانے لگی۔ نعمان پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھی، بہک گئی تھی، پلیز بس ایک بار معاف کر دو۔ تمہیں معاف کر دوں جس نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ کتنی محبت، کتنی چاہت دی میں نے تمہیں، اور تم نے ایک معصوم لڑکے پر اتنے گھناؤنے الزام لگائے۔ تم ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کا قرب بھول گئی۔ دکھ سے بوجھل شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا ٹوٹا بکھرا سا بول رہا تھا۔ لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں، یہ غلطی سراسر میری ہے، جو میں نے کندن چھوڑ کر پیتل اپنائے، ہیرا چھوڑا، سنگ مرمر اٹھا لیا، اور سب سے بڑھ کر اپنوں کا دل توڑ کر تمہیں چن لیا۔ اس سے بڑھ کر میرا گناہ کیا ہوگا؟ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب خاموش تھے، رابعہ سمیت۔ وہ تو خود شوق تھی، اس خاموش کو صرف رومانہ کی سسکیاں توڑ سکی۔ مگر اب میں مزید کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہارا کردار ہی تمہاری خوبصورتی تھی، اور اس کردار کا بت اب پاش پاش ہو گیا۔ تم ایک کٹ عورت ہو۔ میں جنونی تھی، پاگل پن کی حد تک۔ وہ میرے لیے کیا تھا یہ بس میں جانتی تھی۔ میرا MBBS مکمل ہو واپس آ گئی، مگر یہاں آ کر میں الجھ گئی۔ عباد کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، مگر ایک دن جب میں نے اس کی اور آنٹی کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی اور سے محبت کر سکتا ہے، یہ تو میں کبھی سوچا نہ تھا۔ کوئی لڑکی اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہوگی، یہ میں برداشت نہ کر پائی۔ مجھے دنیا گھومتی محسوس ہوگی۔ کون تھی وہ جو بنا کچھ کہے مجھ سے میری محبت چھین لگی؟ جسے دیکھ کر، جس سے مل کر یہ بات مجھے بھول گیا۔ میں حسد کی آگ میں جلنے لگی، نارسائی کا ناگ مجھے ڈسنے لگا، اور پھر میں نے اپنی انا کو، خودداری کو ایک طرف ڈال کر صرف اپنی محبت کی خاطر یہ بات کو پروپوز کیا۔ مگر وہی ہوا جس کا خوف مجھے سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، مجھے رومانہ حیات کو، جو خود کو ون اینڈ اونلی ون سمجھتی تھی۔ بجائے اس کے کہ میں خود کو سنبھالتی، میں نے ایک اور غلط فیصلہ کیا۔ میرا انا، جسے میں رون چکی تھی، اب یہ قطعی گوارا نہ کر رہی تھی کہ میں عباد کے سامنے رہوں۔ احساس ضیاء مجھے رلا رہا تھا۔ میں نے ایک شرط کی اور عوض نعمان سے شادی کے لیے نعمان کو رضامندی دے دی، اور جلد ہی نعمان سے شادی کر کے لاہور شفٹ ہو گئی۔ یہی میری شرط تھی۔ اب میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ عباد کو اس کی محبت نہ ملے۔ مگر ایک اور ڈراؤنی حقیقت اس سے پہلے ہی میرے سامنے ہی تھی۔ عباد کی محبت اور میرے شوہر کی سابقہ منگیتر ایک ہی ہستی تھی۔
غم و غصے سے میرا برا حال تھا۔ پھر وہ سب ہوتا چلا گیا جس کا نتیجہ میں بماسود وصول کر چکی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت جس کے کھلنے سے میرا کام آسان ہو گیا وہ تھی عباد اور عزیزہ کی ماؤں کے رشتے میں پڑی دراڑ۔ میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا مگر افسوس میں بھول گئی تھی ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال وہ چلتا ہے، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ سچ تو یہ ہے قصور اپنا ہے۔ چاند کو چھونے کی تمنا کی، آسمان کو زمین پر مانگا، پھول چاہا کہ پتھروں پر کھلے، کانٹوں میں تھی تلاش خوشبو کی، آرزو کی آگ ٹھنڈک دے، برف میں ڈھونڈتے رہے گرمی، خواب جو دیکھا چاہا سچ ہو جائے، اس کی ہم کو سزا تو ملنی تھی۔ سچ تو یہ ہے قصور اپنا ہے۔ پانے کو کچھ نہیں رہا مگر ہاں گنوانے کو ایک گھر تھا، ایک محبت کرنے والا شوہر، بیٹا جسے پانے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کتنا غلط تھی، مگر حقیقت نے غلط وقت پر سامنے آ کر مجھے تہی دامہ کر دیا۔ ان رشتوں کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب یہ مجھ سے دور جا رہے تھے۔ اس وقت میری کوئی نیکی میرے سامنے نہ تھی جس کا واسطہ دے کر میں اپنے خدا سے کچھ مانگتی، کوئی امید، کوئی آسرا نہ تھا، بس اندھیرا، تاریکی تھی۔ اس اندھیر نگری میں صرف ایک روشنی کی کرن تھی۔ میں نے آخری امید لیے اسے دیکھا اور اس نے مجھے بچا لیا۔ میں نے جس کی زندگی اجاڑنا چاہی، میرے نہ اجڑنے کی بھیک بھی وہی مانگنے لگی۔ میری سمجھ میں آیا کیا فرق ہے مجھ میں اور عزیزہ میں۔ میں صرف چھیننا چاہتی تھی، وہ دینا۔ میں محبت کے لفظ سے آشنا تھی، وہ اس کے بے قرار معنی سے واقف تھی۔ کچھ بھی نہ تھا وہ سب کچھ۔ میں نے سب سے پہلے اسی سے معافی مانگی تھی۔ اگر وہ مجھے معاف کر دیتی تو سب کر دیتے، یہاں تک کہ میرا خدا بھی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ برے ہیں مگر آپ کی اچھائی یہ ہے کہ آپ میں ابھی برائی کر کے نادم ہونے کے احساس باقی ہیں۔ یہی آپ کو مجھ تک لایا ہے، یہی آپ کے نادم ہونے کی دلیل ہے۔ مسکرا دی۔ مجھے پورا یقین ہے نومی بھائی آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ پہلے صرف وہ آپ سے محبت کرتے تھے مگر آپ بھی ان سے محبت کرنے لگی ہیں۔ میرے چہرے پر پہلی مسکراہٹ نے اسے پر یقین بنا دیا۔ جائیے اور منائیے انہیں، اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ رومانہ کو چھیڑتے وہ خود ہی اپنے لفظوں میں الجھ گئی۔ سب کچھ صاف تھا۔ رابعہ نے عافیہ کو فون کر کے اپنے رویے کی معذرت کی، ساتھ ہی اپنی خواہش کا اظہار۔ عزیزہ نے سب انہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ شادی کی تاریخ کیا طے ہوئی، ہر کوئی مصروف ہو گیا، بازاروں کے چکر، گھر کے نئے سرے سے صفائی، لینے دینے کے انتظامات، قرضے کے کاموں کا ایک انبار تھا۔ رابعہ نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی ہی تاریخ لی تھی۔ کسی کو اعتراض نہ تھا، سب نے رومانہ کو معاف کر دیا تھا۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ عزیزہ کا ہی تھا۔ رومانہ نے بھی مستقل یہیں رہنے کا فیصلہ کر کے قدورتوں کو زائل کر دیا۔ میں بارات کی واپسی کے ساتھ چلی جاؤں گی، پھر ولیمہ پر وہیں سے شامل ہو جاؤں گی، وہ نعمان کو جھجکتے ہوئے بتا رہی تھی، مگر اس وقت نعمان کی مسکراہٹ نے اس کے دل سے آخری کانٹا بھی نکال دیا۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ کب دن گزرے، شادی ہوئی اور دلہن بن کر لاہور آ گئی۔ پورا راستہ اس کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اس نے کئی بار عباد کو فون کرنے کا سوچا تھا مگر ہر بار بس سوچ کر رہ گئی، اور عباد شاید زیادہ ہی ناراض تھا، اس نے بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ رومانہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ہر طرح کے رویے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کا غصہ، ناراضی اسے ہر صورت سہنا تھا۔ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تو تھی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر پیچھے ٹکاتی، کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، سیدھی ہو بیٹھی، مگر یہ کیا؟ بجائے اس کے پاس آنے کے سیدھا بیڈ کے سامنے موجود ایزی چیئر پر بیٹھ گیا، کوٹ اس کے پشت پر لٹکا دیا، چھت کو گھورنے لگا۔ کافی دیر بعد بھی جب اس کے ساکت وجود میں حرکت نہ ہوئی تو فوراً چونک کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ ہنوز اسی جگہ پہ تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق، اس نے خود ہی پیش رفت کا فیصلہ کیا۔ دونوں ہاتھوں سے لہنگا سمیٹ کر پاؤں نیچے اتارے،
کمرے میں موجود خاموشی کو اس کی چوڑیوں اور پائلوں کی آواز نے توڑا۔ خاموشی سے آ کر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ ناراض ہیں؟ عباد کے چہرے سے سنجیدہ تاثرات ہولانے لگے۔ خفا ہے مجھ سے؟ جواب ندارت۔ اب غصے میں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اسے کھینچ لیا، دور جا کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں ناراض تھا تم سے۔ تم نے ایک بار بھی بنانے کی کوشش نہیں کی میری یہی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں؟ تو اب دیکھو ذرا۔ وہ رخ موڑے سنانے لگا، مگر وہ ہل بھی نہ سکی۔ آنکھوں میں گرم مادہ بھرنے لگا، نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں تمہیں بتاؤں گا، جب کوئی بہت ہی بے دردی سے آپ کو اگنور کرے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ جس پر آپ کو مان ہو وہی مان توڑ دے تو کیسا لگتا ہے۔ اس کے غصے میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی، اور ہاں وہیں کھڑا کھڑا گھوم گیا، مگر عزیزہ نے اس کی طرف رخ نہ کیا۔ آج سے سہنے کی عادت ڈال لو، جتنا میں تمہارے پیچھے بھاگا اتنا ہی تمہیں اب بھگانا ہے، سمجھی؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ وہ جھنجھلاتا وہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ تم سن رہی ہو؟ عباد نے غصے سے پوچھا۔ عزیزہ نے سر اس بات میں ہلاتے اس کی طرف دیکھا، دنگ رہ گیا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اسے حواس پاک کرنے کو کافی تھا۔ اوہ شٹ! لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس کے سامنے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ سوری یار، ایکسٹریملی سوری۔ ایک ہاتھ سے اس کی آنسو صاف کرتے، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والا عباد نہ لگ رہا تھا، اور شدت سے رونے لگی۔ میں مذاق کر رہا تھا، سیریسلی میں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا اسے کیسے چپ کرائے، جس کا رونا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب اتنا بھی حق نہیں بنتا میرا کیا؟ وہ اسے پوچھنے لگا۔ اتنے دن تم نے ستایا، اگر میں نے تھوڑی سی ایکٹنگ کر لی تو اتنا تو میرا رائٹ تھا نا؟ عزیزہ نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے اور آنسو صاف کرنے لگی۔ مذاق تھا، خفگی سے بولی۔ ایسا ہوتا ہے مذاق؟ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا؟ توبہ ہے مس، سارا پلان خراب کرتے تمہیں تو میں کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکوں گا، ورنہ چپ کون کرائے گا؟ مصنوعی ڈر چہرے پر سچ آ گیا۔ وہ تو اس کی مسز کہنے پر ہی سر جھکا گئی۔ ویسے تم نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ گلہ کرنے سے باز نہ آیا۔ جتنے شکوے ہیں نا آج ہی کر لیجئے، پھر کہاں ٹائم ملنا ہے۔ وہ روٹھی اور بھی پیاری لگنے لگی۔ ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر! لب ہلے اور شکایت نے دم توڑ دیا۔ دل فریبی سے شعر پڑھتا اس کی دلکش روپ کو نظروں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ گہرے سرخ رنگ کے مدراسی لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ تمہاری مہندی کا کلر تو بہت ہی خوبصورت آیا ہے۔ اس کے برف ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی مہندی کو سراہنے لگا۔ کہتے ہیں جس کے ہسبینڈ کو اس سے شدید محبت ہو، اس کے ہاتھوں پر مہندی کا کلر ڈارک آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا وہ کہنے لگا، یہ مثال ساس کے بارے میں ہے غالباً۔ شرمائی سے کہتی وہ ہاتھ کھینچنے لگی، مگر عباد کی مضبوط گرفت اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ تم آج تک مجھ سے بھاگ کر تھکی نہیں ہو، جو آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں؟ عباد نے اسے خود سے قریب کیا۔ ایسی کتنی ہی کوششیں کر لوں، تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، اب فرار ممکن نہیں، مجھے کسی اور راستے پر اب جانا بھی نہیں۔ وہ طمانینت سے کہتے ہوئے مسکرا دی۔ محبت کی حسین شاہراہ پر اب انہیں ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بہت ہی اچھا ناول تھا، مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ میں پہلے بھی یہ ناول پڑھ چکی تھی، لیکن مجھے اس کا نام نہیں یاد تھا۔ پھر یہ سڈنلی میرے سامنے آیا تو میں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا، اور ناول کا ہیپی اینڈنگ بھی تھا، بہت زیادہ پسند آیا۔ تو آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گی کوئی اور ناول کے ساتھ، اچھی سی ناول کے ساتھ۔ مجھے ہیپی اینڈنگ والی ناولس بہت پسند ہیں، جو سیڈ ناولس رہتے ہیں
مجھے پتہ نہیں کیوں میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اس لیے میں ویسے ناولس نہیں پڑھتی ہوں. تو چلیے اللہ حافظ، تب تک انشاءاللہ پھر کسی ناول میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.